لیجیے ڈیئر لسنرز، جس ناول کا میں نے کہا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ناول کا نام ہے اجالے دور نہیں، اور اس کی رائٹر ہیں نایاب جیلانی۔ منگنی کی ڈیٹ فکس تھی اور دونوں طرف زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ پرسوں مومنہ کی ساس بذات خود اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لے کر گئی تھی۔ کپڑے، جوتے اور زیورات سب میں اس کی مرضی اور پسند کا خیال رکھا گیا تھا۔ ماں جی تو اتنا بہترین رشتہ مل جانے پر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کی سلجھی سوچ، شرافت اور نجابت نے ماموں کو بھی بے حد متاثر کیا تھا، اس لیے انہوں نے تھوڑی بہت جانچ پڑتال کے بعد ہاں کر دی۔ لیکن صبح صبح آنے والا فون گویا قیامت کی خبر لایا تھا۔ مامی جی تو سنتے ہی غش کھا کر گر پڑی۔ عائشہ دوڑ کر پانی لے آئی۔ مومنہ نے بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا۔ 1.5 گھنٹے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس فسادی فون کا خیال آیا۔ سامع بھابھی مامی جی کو تسلیاں دلاسے دے رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مامی جی کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ فون ملایا تو فون کی بزی ٹون سنائی دی۔ چنانچہ وہ میاں کے ہمراہ مومنہ کے سسرال اصل بات معلوم کرنے کے لیے چلی گئیں۔ واپسی پر ان کی اتری ہوئی صورتیں دیکھ کر بدترین خدشات کی تصدیق ہو ہی گئی۔ مامی جی نے دل تھام کر ارحم کو کوسنے دیے شروع کر دیے۔ اس کی خباثت رنگ لے آئی تھی۔ ماموں بھی آ گئے تھے اور اب سر تھامے اپنے لخت جگر کا انتظار کر رہے تھے، جس نے انہیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ماموں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے شدید غصے میں تھے۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنی بیوی پر ایک سلگتی نگاہ ڈال کر کوئی ایسا جملہ بول دیتے جسے سن کر نبیلہ مامی کے رونے میں اضافہ ہو جاتا۔ فرمان کا خیال تھا کہ ارحم کو نبیلہ کے بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور اب انہیں سارا قصور اپنی بیوی کا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ یہ سرکش اس قابل نہیں، مت اس کے اتنے ناز نخرے اور لاڈ اٹھایا کرو، مگر لب بیچ کر انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 10 بجا رہی تھی۔ انہوں نے تھک ہار کر نشست سنبھال لی اور بڑے بیٹے رحیم سے بولے، ایک دفعہ پھر ٹرائی کرو، شاید آن کیا ہو اس نے موبائل۔ جو گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مامی کے غصے پر ممتا غالب آنے لگی۔ دیر سویر تو اکثر ہو ہی جاتی تھی۔ وہ جب بھی دیر سے گھر آتا تھا، نبیلہ اسی طرح اس کے آنے تک بے قرار رہتی۔ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہوئے انہوں نے شوہر کے پتھریلے چہرے کی طرف دیکھا۔ فرمان کے چہرے پر نرمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سامعہ بھابھی نومی کو سلانے چلی گئی تو فرمان کے کہنے پر رحیم کو بھی اٹھنا پڑا۔ نبیلہ نے کرن کو بھی سونے کے لیے بھیج دیا اور پھر کچھ سوچ کر آہستگی سے بولی، آپ بچے کی بات مان کیوں نہیں جاتے؟ پتہ بھی ہے نا کہ وہ کتنا ضدی اور خود سر ہے۔ کل کو اگر اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیے تو پھر؟ نبیلہ نے کامتی ہوئی آواز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ فرمان نے سرخ آنکھوں سے نبیلہ کی طرف دیکھا اور بولا، اگر مومنہ کی جگہ کرن ہوتی تب بھی آپ یہی کہتی؟ میں اس عیاش آوارہ کے حوالے اپنی بھانجی کر دوں، اور قیامت کے روز اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ نبیلہ اپنے ہونٹ کاٹتی لب بینچ کر رہ گئی۔ ارحم کے لیے اسے سخت الفاظ سن کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نہ جانے کہاں ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی تھی کہ ارحم اس حد تک سرکشی پر اتر آیا تھا۔ نہ وہ ماں کا لحاظ کرتا تھا اور نہ ہی باپ سے کلام کرتے ہوئے اس کی نگاہیں جھکتی تھی۔ بس ایک ضد سر پر سوار تھی جس نے تمام ادب و لحاظ اور احترام تک بھلا کر رکھ دیا تھا۔ مومنہ کے رشتے کے لیے جو بھی آتا تو اس کی موہنی صورت دیکھ کر فدا ہی ہو جاتا، لیکن اس کے بعد دوسری طرف گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ پہل نبیلہ نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا، مگر اس دفعہ تو تصدیق ہو گئی تھی کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے ارحم کا ہاتھ ہے۔ کس قدر سبکی ہوئی تھی ان کی تمام خاندان والوں کے سامنے، لیکن یہی بات ارحم کے مغز میں سماتی نہیں تھی۔ اب تو پورے خاندان بھر میں دبی دبی سی باتیں ہونے لگی تھی۔ لوگ منگنی ٹوٹنے کی وجہ جاننے کو بےتاب تھے۔ چھوٹی سی بات کو مرچ مسالہ لگا کر اچھالا جاتا اور لوگ طرح طرح کے فکرے کستے، الزام لگاتے اور اس کے کردار تک کو داغدار کیا جاتا تھا۔ اس تمام صورتحال نے مومنہ کو بھی بے حد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس روز روز کے ڈرامے نے اسے ذہنی اذیت کا شکار کر دیا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ ارحم کا نام سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ وہ اس شخص سے شدید ترین نفرت کرتی تھی اور اس کی وجہ اس کی مشکوک سرگرمیاں اور واہیات قسم کی حرکتیں تھی جو اس جیسی سنجیدہ مزاج لڑکی کو انتہائی خوف زدہ کر دیتی۔ وہ اس گھر میں بہت چھوٹی سی تھی جب آئی تھی۔ نہ جانے کب ارحم کی نظروں کے زاویے بدلے، کب اس نے مومنہ کی تصویر دل میں سجا لی تھی، کب ارحم کے دل نے اس کی طلب کی تھی۔ وہ ارحم کی طبیعت سے اگرچہ واقف ضرور تھی، مگر اس حد تک
اس حد تک کمینگی کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی۔ نہ جانے کیا کہہ کر اس نے ان لوگوں کو بدظن کیا تھا۔ مومنہ کی منگنی ٹوٹنے یا رشتہ نہ ہونے کا افسوس نہیں تھا، دکھ تھا تو صرف یہ کہ اس کے کردار کو رگیدہ جا رہا تھا، اس کے پاکیزہ وجود پر کیچڑ اچھالا جاتا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوگی۔ جب وہ اٹھی تو اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر خود کو لان تان کرتی واش روم میں گھس گئی۔ اس کی نماز تو قضا ہو چکی تھی، لہٰذا وہ معمول کی صورتیں تلاوت کر کے نیچے چلی آئی۔ کچن میں جھانکا تو ناشتے کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ کر رکی۔ جھری میں سے جھانکا تو ارحم سمیت سب گھر کے افراد بالترتیب صوفے، تخت اور کارپٹ پر بیٹھے نظر آئے۔ وہ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے فخر سے بیٹھا نہ جانے کس سام میں تھا۔ ماموں شاید گرج برس کے خاموش ہو چکے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ نہایت دیدہ دلیل سے بولا، آئیں ملکہ عالیہ، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ آج دیر سے اٹھی ہیں، کیا منگنی نہ ہونے کا غم مناتی رہی رات بھر؟ اس کے طنز میں ڈوبے الفاظ نے مومنہ کے تن بدن میں آگ لگاتی تھی۔ رحیم بھائی نے ملامتی نظروں سے سگھورا، جبکہ اس ڈھیٹ پر کیا اثر ہونا تھا۔ وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ منہ پر سجا کر مومنہ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ارحم کی اس حرکت پر کھول کر رہ گئی تھی۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا نا، آئندہ کسی بھی اسٹوپڈ شخص کے ساتھ اس کی منگنی کرنے کا سوچے گا بھی مت، اور نہ ہی طرح طرح کے لوگوں کو گھر میں بلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر ماموں ایک دفعہ پھر بلبلا اٹھے۔ بے شرم، بے غیرت، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بابا، میں آپ کی نظروں کے سامنے سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ وہ نہایت ہی اطمینان سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماموں کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اسے وہیں گن سے اڑا دیتے۔ تم جو چاہتے ہو وہ ہرگز نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ناک تک رگڑ ڈالو۔ میں جو چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے میں حاصل کر لوں گا۔ مومنہ کے پاس ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے اس نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ارحم کو تو اب اپنے ماموں کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے امڑتے ہوئے اشتعال پر قابو پاتے ہی اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی، اور وہ بھی گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مومنہ کی بی اے میں سپلی آئی تھی، لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ جا کر پڑھائی میں مصروف ہوگی۔ اگرچہ پڑھائی میں وہ پہلے بھی بہت اچھی تھی، لیکن پے در پے حادثات کی وجہ سے اس کا دھیان پڑھائی سے تھوڑا ہٹ گیا تھا۔ کچھ گھریلو ماحول میں کشیدگی کے باعث کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ ماموں اسے ایک دفعہ پھر کتابوں میں گم دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دراصل وہ یہی چاہتے تھے کہ مومنہ پھر سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جوڑے، تاکہ مختلف سوچوں کی طرف اس کا دھیان نہ رہے۔ اب بھی وہ لان میں بیٹھی اکنامکس کی کتاب کھولے رٹا مارنے میں مصروف تھی، جب ارحم کی بائک ایک جھٹکے کے ساتھ گراج میں آن رکی۔ وہ مومنہ کو لان میں بیٹھا دیکھ کر بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، پھر لمبے لمبے قدم بھرتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ مومنہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے کتابیں اور نوٹس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ خیریت، آج تم اکیلی نظر آ رہی ہو، اور تمہارے باڈی گارڈز کدھر ہیں؟ گھر پر چھائی خاموشی کو محسوس کر کے ارحم نے اپنے ہی انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے لب بینچ کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ کیا آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یا پھر ریٹائرڈ بریگیڈیئر فرمان احمد صاحب نے کرفیو لگا دیا ہے تمہارے بولنے پر؟ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر گلاس تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ناکامی کی صورت میں اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ مومنہ اس کی اس بدتمیزی کو دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکی تھی، اور ہم نے مسکراتے اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو دیکھا۔ پھر وہ بولا، تم خواہ وہاں کتابوں میں دماغ کھپاتی ہو، اپنی قاتل نظروں کے تیر مجھ پر چلاؤ تو کچھ بات بھی بنے۔ مومنہ کو کتاب کھولتے دیکھ کر اس کی زبان پر ایک مرتبہ پھر کھجلی ہوئی تھی۔ مومنہ نے یہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا، حالانکہ چائے کی اسے شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ مومنہ کو باہر نکلتا دیکھ کر اس نے فوراً ہی ایک فرمائش کر دی، کیا ایک کپ چائے مل جائے گی؟ مومنہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، زہر نہ پلاؤں تمہیں؟ اس کی بات پر ارحم کے ماتھے پر ایک سلوٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی تھی، تاہم اس کے لبوں کی مسکان اسی طرح قائم و دائم تھی۔ ہاں، میں تو زہر کو بھی شہد کا گھونٹ سمجھ کر پی جاؤں گا، آپ پلائیں تو صحیح۔ وہ کچن کے دروازے میں جم کر کھڑا ہو گیا تھا، یوں کہ باہر نکلنے کی گنجائش نہ تھی۔
مومنہ نے کتاب سلیب پر پٹخ کر پتیلی چائے چولہے پر چڑھا دی۔ برنر آن کر کے اس نے دودھ فریج میں سے نکالا۔ وہ بہت کم پتی کی چائے پیتا تھا۔ مومنہ نے جان بوجھ کر 2-3 چمچ بھر کر پتی کے ڈالے، پھر میٹھا بھی اسی حساب سے ڈال کر اس نے پتیلی کو ڈھانک دیا۔ ارحم بھی خاموشی سے تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چائے چھان کر اس نے کپ ارحم کی طرف بڑھایا اور اس کالی سیاہ چائے کو دیکھ کر ارحم نے خوب ناک منہ چڑھایا اور پھر پہلا گونڈ بھرا تو سچ مچ شہد اور زہر کی تفریق سمجھ میں آ گئی۔ مومنہ نے کتاب اٹھائی اور باہر نکلنے ہی لگی تھی جب ارحم نے تیزی سے بازو آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ دیکھ لو، سارا غصہ مجھ پر ہی نکال دیا تم نے، منگنی نہ ہونے کا، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ مومنہ غصے سے دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ جو اس نے سوچا تھا کہ ماحول اب سازگار ہو گیا ہے، ارحم اپنی ضد پوری کر کے خاموش ہو جائے گا، تو یہ اس کی بھول تھی۔ 2-4 دن بعد اس نے دوبارہ شادی کی بات چھیڑ دی تھی اور ماموں نے یہ بات سنتے ہی اسے جھڑک دیا، جبکہ مامی کی فطری محبت غالب آ گئی۔ انہوں نے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کتنے دن بعد تو ارحم گھر میں ناشتہ کر رہا ہے، وہ بولی تو ماموں نے کہا، تمہاری انہی حرکتوں نے اسے خود سر بنا دیا ہے۔ وہ اخبار پھینک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ارحم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ خوب تیار ہو کر باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ فرمان کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ نبیلہ بھی اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ متوقع جھگڑے نے انہیں شدید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ فرمان نے خود پر کنٹرول کیا اور بولے، تم کیا چاہتے ہو؟ ان کا بس چلتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مروڑ دیتے۔ پھر وہ بولا، میں آپ کی پیاری دلاری بھانجی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، وہ زور سے چلایا تو ماموں نے کہا، اس لیے کہ مومنہ کسی عیاش، آوارہ اور بد کردار شخص کی بیوی بننا پسند نہیں کرے گی۔ سنا تم نے؟ آئندہ اپنی زبان سے مومنہ کا نام بھی مت لینا۔ اور ہم اپنے باپ کے منہ سے نکلتے تیزابی الفاظ کو سن کر دنگ رہ گیا۔ غصے اور اہانت کے احساس میں سے آگ بگولا کر دیا تھا۔ نبیلہ بیٹے کی خوفناک حد تک سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لرز اٹھی۔ بابا، آپ کی بھانجی کو اسی عیاش، بد چلن اور آوارہ شخص کی بیوی ہی بننا ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کریں، چاہے اسے آپ گھر میں قید کریں، کسی دوسرے بر اعظم میں بھجوا دیں، اگر یہ قبر میں بھی اتر گئی تو میں اسے نکال لوں گا۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے قدم بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ نبیلہ گیٹ تک اس کے پیچھے گئی تھی۔ سامیہ بھابھی اور کرن نے خوف زدہ نظروں سے مومنہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ماموں کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ خاموش ہو جا بیٹا، میں تجھ پر اس ناہجار کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ فرمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس قدر حساس تھی، اس قدر روئی تھی کہ فرمان کا گریبان گیلا ہو گیا۔ مومنہ کو بھی اب ارحم سے خوف آنے لگا تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ گھر سے غائب تھا اور پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ مڑ کر گھر کی خبر نہ لیتا۔ نبیلہ ہر وقت جائے نماز بچھائے اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ اس کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ مومنہ نے تو گھر سے نکلنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ بے حد ضروری کام بھی ہوتا تو پھر بھی وہ نہ جاتی۔ خود کو اس نے گھر کی 4 دیواری تک محدود کر لیا تھا۔ اور اس دن موسم بے حد خراب تھا۔ وقفے وقفے سے بارش جاری تھی۔ سامیہ بھابھی میکے گئی تھی، جبکہ کرن کالج۔ مامی جی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ مومنہ نے بور ہو کر کھڑکی میں سے جھانکا تو سرد ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے جھرجھری لے کر کھڑکی کے دونوں پٹ فوراً بند کر دیے۔ آج اس کا پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، لہٰذا وہ کمبل لے کر صوفے میں دھنس گئی۔ ٹی وی پر کوئی انڈین پروگرام چل رہا تھا۔ وہ ٹی وی میں اس قدر گم تھی کہ اسے ارحم کی آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ آیا اور اس نے کھنکارا تو مومنہ کو خبر ہوئی۔ وہ آج پورے 27 دن بعد گھر لوٹا تھا۔ مومنہ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاور لے کر جب وہ آیا تو مومنہ مامی جی کے لحاف میں جا گھسی تھی۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبیلہ اتنے دنوں بعد بیٹے کی آمد دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ ارحم ان کے پاس فرصت سے بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مامی جی نے اسے چائے لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ گاجر کا حلوہ گرم کر رہی تھی جب ارحم بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ سنو، یہ تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ مومنہ کو اس کی نظریں آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں چائے رکھ کر اسے تھمائی اور پھر باہر نکلنے لگی تھی کہ ارحم نے اسے روک لیا۔ فکر مت کرو، تمہیں اٹھا کر یا بھگا کر لے جانا ہوتا تو میں کب کا یہ کام کر گزرتا۔
اس گھر میں میں تمہیں دلہن بنا کر لے کر جاؤں گا، وعدہ رہا۔ تمہیں اپنے بارے میں کچھ زیادہ خوش فہمی نہیں ہے؟ مومنہ نے سنبھل کر تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ اس کے طنزیہ انداز پر ہورے سے مسکرایا اور بولا، محترمہ، یہ خوش فہمی نہیں بلکہ خود شناسی ہے۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کی بات پر وہ پاؤں پٹکتی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر اس پر ہمہ وقت ایک سوگوار سی کیفیت طاری رہتی۔ ہر کوئی الجھا الجھا فکر مند سا نظر آتا۔ یہ دل دہلانے والی خاموشی مومنہ کو پہروں رلایا کرتی تھی۔ یہی فرمان ہاؤس چند سال پہلے مسکراہٹوں کا گہوارہ بنا رہتا تھا، خوشیوں کا مرکز، اور محفلیں ہر وقت آباد رہتی۔ نانا جان کے دوست شطرنج کی بساط بچھائے ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں رات سے دن اور دن سے رات کر دیتے۔ نبیلہ چائے بنا بنا کر ڈرائنگ روم میں پہنچاتی رہتی اور ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی جاری رہتی۔ اس کے نانا وجاہت احمد کے صرف 2 ہی بچے تھے، فرمان اور سبیلہ۔ سبیلہ کی شادی کے 4 سال بعد مومنہ پیدا ہوئی تھی۔ سہیل اور سبیلہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے انتہا خوش تھے۔ ننھی مومنہ کی کلکاری نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا، مگر نہ جانے کس کی نظر ان کی خوشیوں کو لگ گئی۔ لاہور سے واپسی پر ان کی کار ایک ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ سہیل اور سبیلہ نے اسی وقت دم توڑ دیا تھا، اور یوں مومنہ اپنے اس عظیم نقصان سے بے خبر اپنے نانا اور ماموں اور مامی کی محبت بھری آغوش میں آ گئی۔ کرن کے ساتھ مختلف کھیلوں میں مشغول وہ بہت جلد بہل گئی تھی۔ وہ دونوں ہی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتی اور ارحم نہ جانے کب آ کر پیروں کی ٹھوکروں سے ان گھروں کو گرا جاتا۔ وہ دونوں ہی کئی گھنٹے روتی اور چیختی چلاتی رہتی، پھر نانا جان اپنے ہاتھوں سے گڑیا کا گھر بنا کر دیا کرتے۔ پھر وقت نے ایک دم ہی کروٹ بدلی تھی۔ نانا جان ایک رات چپکے سے آنکھیں بند کر گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد مومنہ تو کتنے ہی دن بے یقینی کی کیفیت میں نانا جان کو ہر کمرے میں تلاشتی پھرتی۔ نانا جان کی وفات پر اس نے پہلی مرتبہ ارحم کو بے تحاشا روتے دیکھا تھا۔ اس کی نانا جان سے دوستی بھی تو بہت تھی۔ نانا جان اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بچپن میں وہ بہت زیادہ شرارتی اور جھگڑالو قسم کا تھا۔ محلے والوں کو وہ ناکو چنے چبوائے رہتا۔ اس میں غصہ اور انا کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جب تک وہ بدلہ نہ لے لیتا سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اپنے سے بڑے لڑکوں کو مار دھاڑ کرنا، دنگا فساد کر کے نہایت فخر سے بتایا کرتا۔ تھوڑا بہت سمجھا بجھا کر اسے سبھی خاموش ہو جاتے تھے، کوئی بھی زیادہ نوٹس نہ لیتا۔ اسکول میں بھی کسی کو جھولے سے گرا کر اسے زخمی کر دیتا، کبھی کسی کا سر پھاڑ دیتا بیٹ مار کر۔ فرمان نوکری کے سلسلے میں اکثر ہی گھر سے دور ہوتے تھے۔ وہ جب بھی گھر آتے تو پرانے دوستوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہ بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ یہ عمر کا بہت نازک دور تھا۔ اگر دادا جانوں سے نہ سمیٹتے تو اس کی شخصیت میں نہ جانے کتنی دراڑیں اور پڑ جاتی۔ بابا کو فائلوں میں سر کھپاتے دیکھ کر وہ اکثر ہی ماں کا پلو پکڑ لیتا تھا۔ وہ بھی اپنے ہی مسائل میں الجھی رہتی، کبھی کرن کے لیے کسٹرڈ بنا رہی ہوتی، کبھی مومنہ کی پونیاں بنائی جا رہی تھی، کبھی رحیم کو ڈانٹ پڑ رہی ہے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کی آوازیں اسی شور میں دبنے لگتی، اس کا مسئلہ درمیان میں ہی رہ جاتا اور نبیلہ کسی اور طرف نکل جاتی۔ پھر اس نے ان سب کی توجہ حاصل کرنے کا ایک نیا انداز سوچا۔ اس نے ضد، غصہ اور چیخ و پکار کا اس سلسلہ شروع کر دیا۔ اپنی بات نہ سنے جانے پر وہ چیختا چلاتا رہتا، اس حد تک کہ نبیلہ پریشان ہو اٹھتی۔ دادا جان نے اس کی انہی حرکتوں کے پیش نظر اس کے گرد دائرہ سا کھینچ لیا تھا۔ وہ کالج سے آتا تو دادا جان سے جڑ کر بیٹھ جاتا، ان کی بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے نہایت دلچسپی سے سنتا۔ دادا جان گھڑ سواری کے ماہر تھے اور شکار ان کا شوق تھا، اور ہم نے دادا جان سے نشانہ باندھنا بہت جلد سیکھ لیا۔ پھر وہ اکیلا ہی دوستوں کے ساتھ شکار کرنے نکل جاتا۔ اس کی بے باکی اور دلیری کے بارے میں سبھی جانتے تھے، اس لیے اس کے بابا فرمان کی خواہش تھی کہ وہ آرمی جوائن کر لے۔ باپ بیٹے میں پہلا جھگڑا بھی اسی بات پر ہوا تھا، اور ہم جان بوجھ کر ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا جس پر فرمان تپ اٹھتے۔ نبیلہ ارحم کے انداز دیکھ کر پریشان رہتی۔ انہی دنوں رحیم نے اپنی کلاس فیلو سامیہ سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا، اور یوں گھر میں رحیم کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بڑا اور پہلا بیٹا تھا رحیم، سو فرمان نے جی بھر کر ارمان پورے کیے۔ بارات ولیمے کا فنکشن اس قدر اعلیٰ تھا کہ لوگوں کی حسد اور رشک سے آنکھیں پھٹ پڑی۔ شادی کے دوران بے تحاشا کاموں میں الجھی بھاگتی دوڑتی مومنہ نہ جانے کب پورے کروفر کے ساتھ ارحم کے دل میں آن سمائی تھی کہ وہ دل کی بدلتی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ وہی مومنہ جسے وہ کسی قابل نہیں سمجھتا تھا،
جس نے اس کی ماں کو اس سے چھین لیا تھا، اب وہی مومنہ بڑی شان سے اس کے دل پر حکومت کر رہی تھی۔ ارحم زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی گزارا کرتا تھا، اس لیے وہ گھر والوں سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ کچھ وہ تھا بھی سخت مزاج کا، اس لیے بھائی بہن اس سے گھل مل نہیں سکے تھے۔ کبھی کبھی جب وہ کرن کو رحیم بھائی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے لاڈ کرتے دیکھتا تو عجیب سا احساس دامن گیر ہونے لگتا۔ کرن رحیم بھائی سے ضد کر کر کے پیسے نکلواتی اور ہنسی مذاق بھی ان کا چلتا رہتا۔ ان دونوں کی نوک جھونک بھی اسے ناگوار گزرنے لگی تھی۔ دوران تعلیم ایک دوست کی اکیڈمی میں کچھ عرصہ انجوائمنٹ کے لیے اس نے جاب کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب پہلی تنخواہ ملنے پر اس نے کرن کو 5,000 روپے دینے چاہے تو بابا نے کرن کو پیسے لینے سے منع کر دیا۔ تب ارحم کو بہت اور برا لگا تھا، مگر وہ بولا کچھ نہیں، کیونکہ رات کو کرن نے نہ صرف اس سے خود مانگ کر پیسے لیے بلکہ بابا کی طرف سے معذرت بھی کی۔ وہ بابا کے سخت رویے سے خائف تھی۔ بابا کا ارحم کے ساتھ اتنا عجیب سا رویہ دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ دادا جان زندہ تھے تو کبھی کبھی گھر والوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ انہیں کی زبانی گھریلو حالات اور خاندانی کھٹی میٹھی جھڑپوں کا بھی پتہ چلتا رہتا۔ ان کے سامنے وہ سارے چولے اتار پھینکتا تھا۔ ہنسی مسکراہٹیں کہہ کہے طنز و مذاق سے محفل میں جان پڑ جاتی، مگر ان کے جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے اوپر بے حسی کا خول چڑھا کر سب سے الگ تھلگ ہو گیا۔ کبھی غلطی سے وہ بابا کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ اس قدر تاک تاک کر جملے پھینکتے کہ مارے شرمندگی کے وہ زمین میں دھنس جانے کو اس کا دل کرتا۔ پھر اس نے بھی دو بدو مقابلے کا سوچ لیا۔ وہ اگر ایک بات کرتے تو ارحم انہیں تپانے کے لیے 10 جواب دیتا۔ پہلے وہ سب کے نزدیک غصیلا، چڑچڑا اور بدمزاج تھا، اب اس پر ایک اور لیبل بھی لگ گیا تھا، یعنی کہ بد لحاظی کا۔ بابا اس کی خوبیوں کو سب کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے کہ خاندان کے اکثر بزرگ اس سے کلام کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ اس کی بد زبانی کے قصے خاندان بھر میں پھیل چکے تھے، لوگ تو اس کے سائے سے بھی گھبراتے۔ وہ کبھی بھولے سے بھی کسی تقریب میں چلا جاتا تو لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا۔ لڑکیاں بالیاں ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی۔ اسے شدید بے ضدی کا احساس ہوتا تھا۔ باپ کو غصہ دلانے کے لیے اس نے کچھ عرصہ ماڈلنگ بھی کی، مگر اس کام میں اس کا اپنا دل نہیں لگا۔ فرمان نے جب اس پر توجہ دی تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد سخت فولادی خول چڑھا لیا تھا، نہ وہ کسی کے قریب جاتا نہ کسی کو خود کے قریب آنے دیتا۔ ماں، بہن، بھائی اور بھابھی تک اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ دادا جان جب تک زندہ رہے وہ پڑھائی پر بھی تھوڑی بہت توجہ دیتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اور بھی زیادہ تنہائی پسند اور خاموش ہو گیا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد فرمان بھی اب زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتے تھے، لہٰذا ان کی ساری توجہ اب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ارحم کی خفیہ سرگرمیاں، رات رات بھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اور پھر کالج سے بھی غائب رہنا ان کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ایک دم ہی اتنی آزادی کے بعد جب باپ کی بھرپور سختی کا اسے سامنا کرنا پڑا تو وہ مزید ضدی، بد لحاظ اور چڑچڑا ہوتا چلا گیا۔ فرمان جس زاویہ نظر سے رحیم اور ارحم کو دیکھتے تھے، انہیں رحیم کے مقابلے میں ارحم کی شخصیت میں بہت جھول نظر آتا تھا۔ رحیم تعلیم سے فراغت کے بعد بینک میں ایک اعلیٰ پوسٹ پر جاب کر رہا تھا، جبکہ ارحم یونیورسٹی کو الوداع کہنے کے بعد پچھلے 3 سال سے فارغ تھا۔ اس کی حرکتوں سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بڑے شاہانہ قسم کے مزاج تھے اس کے۔ ناک پر وہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خلاف مزاج بات پر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ نبیلہ کی منت و سماجت اور التجاؤں کی وجہ سے ان دنوں وہ کسی اچھی فرم میں جاب کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 اچھی کمپنیوں میں بحیثیت مینیجر کے 1.5-2 ماہ کام کر چکا تھا، مگر اپنی جھگڑالو فطرت، بات بے بات غصہ کرنا اور ساتھی کولیگز کے ساتھ اہانت بھرے سلوک کی وجہ سے 2-3 مرتبہ آفس سے نکالا بھی جا چکا تھا۔ فرمان اس کی حرکتیں دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ ناشتے کی میز پر تقریباً 3 دن بعد فرمان نے اسے موجود پایا تو اپنے غصے کو دبا نہ پائے، جبکہ وہ لاپرواہی سے ٹیبل بجاتا رہا۔ امی ناشتہ دیں، جلدی کریں۔ اس کے ہانک لگانے پر نبیلہ جلدی سے ٹرے میں مختلف لوازمات سجا کر کچن سے نکلی۔ فرمان نے طنزیہ نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولے، خاطریں تو اس طرح کرتی ہو گویا کہ لخت جگر ملک چلا کر آ رہے ہیں۔ ایسے فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنے والوں کو سر پر بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ خلاف توقع باپ کی طنزیہ گفتگو سن کر بھڑکا نہیں تھا، بلکہ نہایت ہی اطمینان سے اپنا ناشتہ کرتا رہا۔ رحیم نے اسے خاموش دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اسی پل سامعہ اس کا کوٹ اور بریف کیس لے آئی۔ واو، بڑے ٹھاٹ ہیں جناب کے۔ دودھ کا گلاس اٹھاتے اور ہم نے بھائی اور بھابھی کو دیکھ کر کہا تھا۔ فرمان نے بھی اخبار سے نظریں ہٹائی۔
رحیم کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں محبت بھرے تاثرات ابھرے۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ بولے، رحیم بیٹا دھیان سے گاڑی چلانا۔ فرمان نے شفقت سے اسے ایک دفعہ کہہ کر پھر اخبار چہرے کے سامنے پھیلا لیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ارحم کے لبوں کی مسکراہٹ چند سیکنڈ میں ہی غائب ہو گئی ہے، اور پھر اس نے ناشتے میں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نبیلہ اس کے بدلے بدلے تیور دیکھ کر پریشان ہو اٹھی۔ ارحم بیٹا دودھ تو پی لو۔ بس امی پی لیا ہے میں نے، وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا تھا۔ نبیلہ بیگم اپنی ممتا سے مغلوب ہو کر رحیم کی حلال کمائی کا کباڑا مت کرو، ابھی بجلی فون گیس کے بل کے ساتھ ساتھ دودھ والے کا بھی لمبا چوڑا بل بھی ادا کرنا ہے۔ فرمان نے ایک مرتبہ پھر کاٹدار لہجے میں کہا تھا تو ارحم کی آنکھوں میں نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ کیا جتانا چاہتے ہیں آپ مجھ پر؟ ہاں، وہ آگ بگولا ہو کر چلایا تھا۔ فرمان نے اخبار ایک طرف رکھ کر اپنا چشمہ اتارا اور پھر نہایت ہی اطمینان سے بولے، میں کیا جتاؤں گا تم پر؟ اس قدر ڈھیٹ بندے پر اثر بھی کیا ہونا ہے؟ خدا کے لیے فرمان خاموش ہو جائیں اور ارحم بیٹا جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر نبیلہ بھرائی آواز میں کہتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ اسی پل مومنہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ ارحم کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے، چہرے کی سختیوں میں نرمی چھلکنے لگی۔ ارحم کے لبوں کی مسکان نے نبیلہ کو حیران کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج دیر سے اٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مومنہ نے جھک کر ماموں کو سلام کیا تھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ارحم ایک مرتبہ پھر باپ کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ماموں بس سر میں بہت درد تھا اس لیے نماز پڑھ کر سو گئی تھی، وہ نومی کو گود میں لے کر آہستگی سے بولی تھی۔ ارحم نے چونک کر اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے لینی تھی نا؟ اس کی بات پر فرمان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی۔ مومنہ نے بھی اس کے ٹوکنے پر ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ اپنے لبوں پر ازلی دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے نبیلہ کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس سے اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تبھی فرمان بولے، تم اپنے مشورے اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ بابا میرے مشورے ہی مستقبل میں اس کے کام آنے ہیں۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے مومنہ کے سرخ چہرے پر نگاہ ڈال کر بہت کچھ جتاتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اسی اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ مومنہ تمہارے شرم اور غصے کے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ فرمان بھی غصے میں تلملا اٹھے تھے۔ وہ اپنی گود میں ہمکتے نومی کو کندھے سے لگائے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو کہ نبیلہ کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ مومنہ بیٹا پریشان مت ہو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ نبیلہ کے دلاسا دینے پر وہ بولی، مامی جی نہ جانے یہ ارحم کیا چاہتا ہے۔ ماموں بھی کس قدر فکر مند رہتے ہیں اس کی طرف سے، مگر وہ ہے کہ وہ اپنے گال پر پھسلتے آنسو پہنچ کر تلخی سے بولی تھی۔ نبیلہ اس کی بات پر طویل سانس بھر کر رہ گئی۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ رات کے 1 بجے دیوار کود کر گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ کچن میں جھانکا، لائٹ آن کی، کھانا گرم کر کے کھایا اور پھر اسی احتیاط کے ساتھ دبے پاؤں فرمان کے کمرے میں چلا آیا۔ لائٹ آن کرنے کے بعد انہیں گہری نیند سے جگایا اور پھر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ کر بڑے معصوم انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ کچھ لمحے تو آنکھیں پھاڑے مشکوک نظروں سے اسے گھورتے رہے اور پھر اس کا مطالبہ سن کر گویا پھٹ پڑے۔ ایسی ناہجار بے غیرت اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا، نہ جانے کس گناہ کی سزا ہو تم۔ بابا یہ میرے سوال کا جواب تو نہ ہوا نا؟ ارحم نے نہایت معصومی سے انہیں غصہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ پھر چلا اٹھے، نبیلہ نبیلہ! ان کے چیخنے پر برابر والے کمرے میں سوئی نبیلہ بھاگم بھاگ پھولی سانسوں سمیت کمرے میں آئی اور پھر ارحم کو موجود دیکھ کر ان کے اعصاب پر گویا بھاری پتھر آ پڑا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت؟ اس سے پوچھو اپنے لاڈلے سے، رات بھر آوارہ گردی کر کے اب 1:30 بجے میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہیں؟ یہ تو بالکل ذہنی مریض پاگل ہو چکا ہے۔ فرمان نے نفرت اور حقارت سے کہا اور پھر نبیلہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر دیوار پر دیر مارا۔ ایک چھناکے کی آواز آئی اور گلاس کی کرچیاں جا بجا بکھر گئی۔ نبیلہ نے نم آنکھوں سے ارحم کی طرف دیکھا اور پھر التجائی لب و لہجے میں بولی، ارحم میرے بچے یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا صبح نہیں ہونا تھی؟ تم بھی حد کر دیتے ہو بیٹا، کیوں تنگ کر رہے ہو ہمیں؟
امی میں تنگ کر رہا ہوں یا پھر آپ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ اور یہ بخاری صاحب کیا لینے آئے تھے آج؟ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر نبیلہ گڑبڑا سی گئی جبکہ فرمان بھڑک اٹھے۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھ سے ملنے یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ آپ سے ملنے آئے تھے بابا یا پھر آپ نے انہیں بلوایا تھا؟ ہاں، اور ہم نے بھی غصے سے کہا تو فرمان دانت پیس کر رہ گئے، اور ہم اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا کہ وہ اسے سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے خود پر قابو پا کر تحمل سے کہا، ہاں بتاؤ مجھے تم کیا چاہتے ہو؟ پھر وہی بات بابا، میں تنگ آ چکا ہوں ایک ہی بات کو دہرا دہرا کر۔ وہ چیخا اور پھر ماں سے بولا، امی کہہ دیں ان سے کہ آج کے بعد مومنہ کے رشتے کے سلسلے میں اگر کوئی آیا تو میں اسے گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ غضبناک لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھی کی اوٹ میں کھڑی مومنہ حق تک اس کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں پھیلی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے اس نے دل میں اٹھتی نفرت کی لہر کو دبایا اور پھر تیزی سے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلی آئی۔ غصے اور اشتعال کے باعث وہ دستک دینا بھی بھول گئی تھی، اور وہ جو شرٹ کے بٹن کھول کر واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا، مومنہ کو آندھی اور طوفان کی طرح آتا دیکھ کر رک گیا۔ مومی تم خیریت؟ نام مت لو میرا تم اپنی گندی زبان سے، کمینے انسان! کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ ہاں بولو، بتاؤ۔ روتی ہوئی آواز میں وہ اس کے کندھے پر مکے برساتے ہوئے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ماموں پریشان تھے اور مامی جی بیکل اور کرن نفرت کر رہی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے متعلق طنزیہ گفتگو کرتی کرن اسے بہت بدلی سی لگ رہی تھی۔ کالج سے گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ کرن کا رویہ اور تلخ لب و لہجہ اس کے دل پر گویا خنجر چلا گیا تھا۔ پہلے خود ہی ادائیں دکھا کر اپنا اسیر کرتی ہیں اور پھر وہ کینٹین میں آئی تو کرن فریحہ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بیٹھی بڑی اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے اس کے قریب آ گئی۔ اب جاب چھٹی ہے تو راہیں بدل لی؟ ایسی زر پرست لڑکی کو دل چاہتا ہے کہ قتل ہی کر دے۔ دوسروں کے دلوں کے ساتھ کھیل کر نہ جانے کس حص کو تسکین پہنچاتی ہے۔ کرن بات فریحہ سے کر رہی تھی اور دیکھ اسے رہی تھی۔ مومنہ کے تو بدن میں گویا جان ہی باقی نہ رہی۔ ٹانگیں بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی جبکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ وہ بے حد اور بے یقینی سے اپنی بہنوں جیسی پیاری کزن کرن کو دیکھ رہی تھی جو کہ نہایت بے دردی سے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ پھر مومنہ مرے مرے قدم اٹھاتی کینٹین کے احاطے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتی کہ تم نے کب دیکھا مجھے ادائیں دکھاتے ہوئے؟ ہاں، محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے کب دیکھا؟ مگر اپنے دل میں اٹھتی شدید خواہش کو دباتے ہوئے خود پر ضبط کے پہرے بٹھا کر وہ گھر چلی آئی تھی۔ اور پھر گھر آتے ہی بخاری انکل اور ان کی بیگم سے اس کا سامنا ہو گیا۔ ان کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں بھی ہمراہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بخاری انکل کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ ماموں جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ارحم جیسے موذی سے بچ سکے۔ ارحم جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتی تھی اور اس کا نام سننا بھی اسے گوارا نہیں تھا، کچھ آ کے اس کے ساتھ زندگی گزارتی۔ اس وقت بھی وہ رات کے وقت پانی پینے کے لیے اٹھی تھی جب ماموں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس نے ارحم کی بلند آواز سنی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا اور آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمینے ارحم کا گلا ہی دبا دے۔ اس بات سے بے نیاز کے باپ دل کا مریض ہے۔ وہ اپنی ہی اکڑ اور گھمنڈ میں مبتلا ان سے بے وجہ الجھ رہا تھا۔ ارحم کے نکلتے ہی گویا اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس کے کمرے میں ہی خوب چیخ چلا کر اور دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ ارحم اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ مومنہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ارحم کی شرٹ بھی پھاڑ دی تھی۔ وہ بہت آرام سے اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹا کر الماری کی طرف بڑھا۔ ایک دوسری شرٹ نکال کر اس نے ہینگر بیڈ پر اچھالا اور پھر تیزی سے باہر نکلتی مومنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑا غصہ آتا ہے میری جان کو؟ کیا پھول جھڑے ہیں تمہارے لبوں سے؟ ایک دفعہ پھر بولنا۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں بولا تھا۔ مومنہ کا تو رواں رواں سلک اٹھا۔ ارحم جو تم چاہتے ہو نا وہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ خود کو میں ختم کر لوں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ نفرت سے بولی تھی اور ارحم نے قدرے سختی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں وہ اس کے قدرے قریب ہو گئی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بولا، کتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ مرنے مارنے کی باتیں مت کیا کرو۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ پر مرو نا، کچھ فائدہ بھی تو ہو۔
نچلے لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا کر اس نے مومنہ کے گال کو چھوا تو اسے گویا کرنٹ لگا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اوہو، آج اگر خوش قسمتی سے ہاتھ لگی ہو تو کیوں کر موقع گنوایا جائے؟ ہاں چلو تھوڑی دیر بیٹھو، میرے پاس باتیں کرتے ہیں، کچھ میرے دل کا حال سنو، کچھ اپنی سناؤ۔ ویسے بھی اب تو رات بھی گزر چکی ہے، فجر کا وقت ہونے والا ہے مولانی صاحبہ، پھر جا کر نماز بھی پڑھ لینا۔ وہ نرم آواز میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑے صوفے تک آیا تھا۔ مومنہ نے گھبرا کر اسے پرے دھکیلنا چاہا، مگر وہ بھی شاید فولاد کا بنا تھا۔ جب کچھ اثر ہی نہ ہوا تو وہ بے بسی سے چیخی، ارحم میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ ایک بات کہوں مومنہ، مجھے ضدی اور منمانی کرنے والی عورتیں قطعاً پسند نہیں۔ یہ ہٹ درمی مجھے بہت بری لگ رہی ہے، چلو بیٹھو یہاں۔ وہ اسے صوفے پر پٹخ کر عین اس کے سامنے کشن لے کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ مومنہ کا تو کلیجہ گویا حلق میں آ گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی جذبات کو کوس رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس منحوس کے کمرے میں آنے کی؟ مومنہ نے نفرت سے سوچتے ہوئے اٹھی، مجھے جانے دو ارحم پلیز۔ کہاں جانا چاہتی ہو پاگل لڑکی؟ بتاؤ مجھے۔ تمہارے سارے راستے میرے دل کی طرف آتے ہیں، خواہ مخواہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی راہ کھوٹی مت کر لینا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتا مومنہ کو اس پل کافی مختلف لگا تھا۔ مومی، بابا تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں بہت برا ہوں اور دوسرے سب بہت اچھے ہیں، اور وہ بخاری کا بیٹا۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ مومنہ کو جلدی سے اٹھتا دیکھ کر وہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ مومنہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ ارحم سیٹی پر کوئی شوخ دھن گنگناتا بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا تھا۔ اگلی صبح بڑی خاموشی کے ساتھ آنگن میں اتری تھی۔ رحیم بھائی آفس جا چکے تھے، سامیہ بھابھی اپنی کسی فرینڈ سے ملنے چلی گئی تھی، اور ماموں کسی دوست کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ مومنہ کچن سمیٹ کر باسی سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا کر مامی جی کے کمرے میں آئی تو ان کی گود میں سر رکھے ارحم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے بیٹے کا سر پر صحرا سجے؟ ویسے سنا ہے کہ ماؤں کو تو بڑی آرزو ہوتی ہے، اور آپ نہ جانے کیسی ماں ہیں۔ بیٹا بیاہ کے لیے بےتاب ہوا جا رہا ہے، جبکہ اماں جان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ارحم تو بڑا ہی بدتمیز ہو گیا ہے، شرم نہیں آتی کیا؟ مامی جی نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ایک چپت لگائی تھی۔ اچھا امی، اگر شرماؤں تو کیا پھر آپ مان جائے گی؟ وہ بھی غیر سنجیدہ تھا، اور مامی جی نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی کو چوما اور بولی، تو جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھے گا نا، میں اس سے تیری شادی ضرور کروں گی۔ وعدہ رہا؟ ہاں پکا وعدہ، بس تم مومنہ کو بھول جاؤ، تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے، میں ان کے مزاج کو جانتی ہوں۔ نبیلہ اس کے چہرے پر یک لخت پھیلتی افسردگی کو دیکھ کر آہستگی سے بولی تھی۔ کچھ پل تو ارحم نہیں بول پایا تھا، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ بھی سخت تھا۔ امی، وہ کسی کی نہیں مانتے نا، اپنے فیصلے بدلتے ہیں تو پھر میں بھی ان کا ہی بیٹا ہوں، میں وہی کروں گا جو میرا دل کہے گا۔ مامی جی نے پھر نہ جانے کیا کہا تھا۔ مومنہ تو الٹے قدموں لوٹ آئی۔ کچن میں کرن کھڑی چائے بنا رہی تھی، اسے دیکھ کر مومنہ چونک گئی۔ تم کالج نہیں گئی ہو کیا؟ کرن نے بغیر مڑے روکھے لہجے میں کہا، نہیں۔ لیکن کیوں؟ میری مرضی، اس لیے۔ کرن نے چائے میں کپ ڈالی اور بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مومنہ کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائے۔ اس کشیدہ گھٹے گھٹے ماحول میں اس کا دم الجھ رہا تھا۔ پھر بہت سے دن خوشگوار گزر گئے۔ ارحم ان دنوں کم ہی گھر آ رہا تھا۔ مامی جی بھی قدرے پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ ارحم کو ایک مرتبہ پھر خوش قسمتی سے جاب مل گئی تھی۔ اسے مصروف دے کر ماموں جی بھی مطمئن ہو گئے۔ بس ایک مومنہ تھی جسے کسی پل سکون نہیں تھا۔ آتے جاتے ارحم کے شوخ جملے، بے باک نگاہیں اسے بہت ڈسٹرب کرتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہت نڈر تھا، اس کی خاموشی پر مزید دلیر ہو گیا۔ اداس موسم کے رت جگو میں ہر ایک لمحہ بکھر گیا ہے، پھر ایسے موسم میں کون آئے، کوئی تو جائے، تیرے نگر کی مسافتوں کو سمیٹ لائے، تیری گلی میں ہماری سوچیں بکھیر آئے، تجھے بتائے کہ کون کیسے اچھالتا ہے وفا کے موتی تمہاری جانب، کوئی تو جائے میری زبان میں تجھے بلائے، تجھے منائے، ہماری حالت تجھے بتائے اور تجھے رلائے، تو اپنے دل کو بھی تھوڑا چین آئے۔ ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کچن میں کھڑا وہ مسلسل گنگناتے ہوئے چائے بنا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کنکھیوں سے برتن دھوتی مومنہ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا،
جو کہ اپنے ماتھے پر بل لیے انتہائی ناگواری سے اسے سننے پر مجبور تھی۔ سنو، ایک کپ دھو کر دے دو۔ برنر بند کر کے اس نے چائے کی پتیلی نیچے رکھی۔ مومنہ نے بغیر کچھ کہے کپ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اب اتنی للچائی نظروں سے میری چائے کو مت دیکھو، ٹھیک ہے؟ وہ جو اس برائے نام پتی والی چائے کو بغور دیکھ رہی تھی، ایک دم ہی نگاہیں ہٹا کر برتنوں کے ڈھیر کی طرف مڑ گئی۔ پھر وہ بولا، کیا تم پیو کی چائے؟ بے حد سہولت سے کچن ٹیبل پر چائے کی ایک سپ لیتا وہ بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مومنہ نے دانت پیس کر کہا، نہیں۔ ہاں تو میں کون سا تمہیں دے رہا تھا؟ بس ایویں ہی صلح ماری ہے۔ کیا تم باہر نہیں جا سکتے ارحم؟ اس کی بک بک سے تنگ آ کر مومنہ نے غصے میں کہا تو وہ بولا، نہیں۔ پھر ارحم نے خالی کپ اس کی طرف بڑھایا اور پھر بہت مزے سے بولا، اگر میں چلا جاؤں تو پھر تمہیں دیکھے گا کون، ستائے گا کون اور جلائے گا کون؟ نہ، میں دنیا سے جانے کی بات نہیں کر رہا، تم اتنی خوش مت ہو۔ ارحم، تم جاؤ گے یا میں ماموں کو بلاؤں؟ مومنہ نے پلیٹ پٹک کر غصے سے کہا۔ اوف یار، یہ تو ماموں کی دھمکی بھی نہ خوب ہے۔ ارحم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مومنہ کو اس کے دل جلانے والی مقابل کو پریشان کرنے والی اس مسکراہٹ سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ تنگ آ کر وہ بولی، تم بہت ڈھیٹ ہو ارحم۔ ذرا نوازی ہے آپ کی مومنہ صاحبہ، میری شان میں کچھ اور بھی قصیدے ضرور پڑھ دیجئے، میں سن رہا ہوں۔ ارحم نے ٹیبل بچا کر دل نشیں انداز میں کہا تھا۔ مومنہ نے پانی کا نل بند کر کے چادر سے ہاتھ پونچھے اور پھر تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دروازہ زوردار دھماکے سے اس نے بند کیا اور پھر پلنگ پر ڈھے گی۔ ارحم کی فضول باتوں کو مسلسل سوچتے ہوئے وہ غصے میں تھی۔ دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دباتے ہوئے اس کا رواں رواں غصے میں سلگ رہا تھا۔ اور ایک بات تو طے تھی کہ اسے ارحم کا ساتھ کسی بھی حال میں قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ آج سے نہیں، بلکہ اس دن سے جب وہ اپنے 6 عدد دوستوں کے ساتھ ڈکیتی کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ ان دنوں وہ اسکول میں تھی جبکہ ارحم سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اخبار میں چھپنے والی خبر کو پڑھ کر کئی لمحے وہ تو گم سم رہی، اور پھر کتنی دقتوں کے ساتھ اس نے یہ روح فرسا خبر مامی کو سنائی تھی۔ یہ خبر سن کر مامی جی بولی تھی، مگر بیٹا وہ تو دوستوں کے ساتھ مر ہی گیا تھا۔ ان کا دل اس شرمناک حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے مومنہ کی طرف دیکھا جو کہ خود بھی بے یقین سے کھڑی تھی۔ رات تک بات دور تک پھیل چکی تھی، پورے خاندان والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ ماموں نے جب یہ سنا تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رحیم بھائی کی ہمت بلکہ مہربانی کی وجہ سے وہ ایک رات تھانے میں رہنے کے بعد گھر آ چکا تھا، مگر وہ ماموں کے عتاب سے بچ نہ پایا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، لاتوں، گھونسوں اور ٹھڈوں کے ساتھ ساتھ اس کی پٹائی کی اور پھر گھر سے بھی نکال دیا۔ پوری رات فٹ پاتھ پر پڑے رہنے کے بعد وہ اپنے اسی دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ اس کی غم زدہ داستان سن کر دانش کتنے ہی پل ہنستا رہا۔ ارحم بھی ہونٹ بھینچے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر فوراً ہی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا پھسلا کر اس نے منا لیا۔ دانش کے ساتھ رہتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قسم کے مزاج کا مالک ہے۔ شراب و شباب کا دل دادا اور ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا وہ، جس کے والدین اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے گھر سے نکال چکے تھے۔ اتنی سی عمر میں دانش نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے علاوہ وہ اخلاقی حدود سے بھی گر چکا تھا، اور دانش کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ ارحم بھی اس گندگی سے بچ پاتا۔ تقریباً 3 ماہ بعد رحیم بھائی نے اسے دانش کے فلیٹ سے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس دوران اس میں کتنی تبدیلیاں آ چکی تھی اس سے سبھی ناواقف تھے۔ رحیم بھائی اسے زبردستی گھر لے آئے تھے اور انہی کے مجبور کرنے پر اس نے ماموں سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ وہ کتنا بدل چکا تھا نبیلہ اس کے انداز ملاحظہ کر کے پریشان ہی رہتی تھی۔ رحیم بھائی نے ایک دفعہ پھر اسے درس گاہ کی راہ دکھائی۔ شکر ہے کہ اس نے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ جوڑ لیا تھا، مگر اپنے دوستوں کا ساتھ اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ ماموں کے دھمکانے پر وہ بد لحاظی پر اتر آتا تھا۔ کچھ سوچ کر ماموں نے ارحم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مومنہ اور کرن ان دونوں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ اور کرن دونوں کوئی کورس کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بحث بھی اسی بات پر ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوکنگ کا کورس کر لیا جائے، جبکہ کرن کا خیال کمپیوٹر کی طرف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں اس قدر الجھی تھی کہ ارحم کے آنے کا انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ چونکی تب کہ جب ارحم ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بولا، کیا فضول قسم کی بحث کیے جا رہے ہو تم لوگ؟
پہلے کوکنگ کا کر لو، پھر کمپیوٹر کا کورس کر لینا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، کرن نے چٹکی بجا کر کہا۔ تو مومنہ کو بھی یہ مشورہ شدید پسند آیا تھا۔ وہ دونوں ایک مرتبہ پھر باتوں میں مصروف ہو گئی، مگر مومنہ کا سارا دھیان ارحم کی طرف تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ارحم اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ پہلے پہل اس نے اپنا وہم جانا تھا اسے، مگر ارحم کا یوں بے حد بے باکی سے دیکھنا اسے بہت برا لگا تھا۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کون سے جذبات ٹھاٹے مارتے تھے۔ مومنہ کبھی جان نہیں پائی تھی، یا پھر وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ارحم کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب عجیب سی غیر مانوس شور پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے بستر سے اٹھی اور پھر سلیپر پیروں میں ڈال کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے چلی آئی۔ لاؤنج میں ارحم کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا اور مامی جی اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شکر کریں امی کہ میں نے اس کمینے کو جان سے نہیں مار دیا۔ ماں کے غصیلے تیور دیکھ کر وہ قدرے نرم پڑا تھا۔ ارحم، تم ایک جگہ ٹک کر نوکری کیوں نہیں کرتے؟ ہر نئی جگہ پر تم دشمنیاں پال لیتے ہو۔ کیوں نہیں تم میں صبر و تحمل کا ذرا سا بھی مادہ؟ کسی بات کو تو برداشت کر لیا کرو۔ ہر ایک کو تم نے کیا اپنا غلام سمجھ رکھا ہے؟ وہ انتہائی افسوس سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے تو شکر کیا تھا کہ ایک دفعہ پھر سے تمہیں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے، مگر تمہارے کرتوت… بس کریں امی، آپ کو تو ساری خرابیاں مجھ میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس گھونسو کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا جو خواہ مخواہ فن خان بنا روب جھاڑ رہا تھا مجھ پر۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا اور فوراً گٹا گٹ پی گیا۔ تو کیا ارحم ساری دنیا بری ہے، بس تم ہی ایک اچھے ہو؟ مامی جی نے تلخی سے کہا تھا۔ ارحم نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب بیٹھا اور کہا، امی تعریف کا شکریہ۔ ارحم بس کرو، نہ ستایا کرو مجھے اس طرح۔ نبیلے کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ مومنہ گہرا سانس خارج کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، ہر نئی نوکری کو بغیر کسی وجہ کے لات مار دینا۔ اب بھی نہ جانے کیا معاملہ تھا، وہ جلتے کڑتے آلو چھیلنے لگی۔ رات کو رحیم بھائی گھر آئے تو اس نئی خبر نے انہیں غصہ دلا دیا تھا۔ کافی دیر گرج بسر برس کر جب وہ خاموش ہوئے تو ماموں شروع ہو گئے، مگر ارحم اطمینان سے کھانا کھا کر ایک دفعہ پھر باہر نکل گیا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد کرن نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، جبکہ مومنہ ماموں کے بے حد اصرار پر بھی ایڈمیشن لینے پر رضامند نہ ہوئی۔ ارحم کی مشکوک سرگرمیاں اسی طرح جاری تھی۔ رات بھر گھر سے غائب رہنا، دیر سے آنا اور دن چڑھے تک سونا۔ ماموں اور ارحم کی بہت دن سے کوئی جھڑپ بھی نہیں ہوئی تھی۔ گھر کی فضا بھی پرامن تھی۔ ماموں زمینوں کے حساب کتاب کے سلسلے میں ملتان گئے ہوئے تھے اور ہفتہ بھر بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے عزیز از جان دوست حیات عمر بھی تھے۔ وہ اور سامیہ بھابھی کچن میں گھسی کھانا بنا رہی تھی اور کرن پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ کھانا بنا کر مومنہ نے ٹیبل پر لگایا۔ ارحم کی ملاقات ماموں سے کھانے کی میز پر ہوئی تھی۔ اس نے بڑے غور سے حیات عمر کو دیکھا تھا، تاہم اس نے کچھ بولنے سے گریز کیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھانا گیا اور کھانے کے بعد گرین ٹی کا دور بھی چلا۔ خلاف معمول ارحم بھی ان کی محفل میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر رات گئے تک باتیں ہوتی رہی۔ ماموں جی کے کہنے پر مومنہ حیات عمر کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ سب کے اٹھنے کے بعد ارحم بھی خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے فرمان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر چونک گئے۔ ارحم خاموشی سے ان کے مقابل بیٹھ گیا اور پھر ان کی طرف دیکھے بغیر آہستگی سے بولا، یہ حیات انکل کیوں آئے ہیں؟ آپ ان سے مل آئے تھے، پھر انہیں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چھٹی حص جو پیغام دے رہی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کی بات سن کر فرمان نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور اس کی طرف رخ کیا۔ ارحم، تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بابا پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا اور پھر بولا، میں مومنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں بابا۔ ارحم کے لہجے میں پہلی جیسی ضد نہیں تھی، وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ بابا کی خاموشی سے اسے کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی، اس لیے وہ بھی الرٹ ہو گیا۔ ارحم، تم اب جا سکتے ہو۔ بابا، آپ کو کیا اعتراض ہے اس رشتے پر؟ وہ پہلی مرتبہ پھر تحمل سے بولا تھا۔ بابا، مجھ میں کیا کمی ہے؟ اور ماں کو آتا دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ ارحم، تم ادھر ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، یہ لو تمہارا فون ہے۔ نبیلہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا تو ارحم نے کارڈ لیس ہاتھ میں پکڑ کر آف کا بٹن دبا دیا۔
فرمان سامنے رکھی اپنی کتاب میں گم ہو چکے تھے، اور ہم نے نہایت اطمینان سے ان کے سامنے سے رکھی کتاب کو اٹھا لیا اور پھر ماں کی طرف رخ کیا۔ امی، آپ کے شوہر کی عدالت میں میں نے اپنا کیس رکھا ہے، بتائیں آپ کس کا ساتھ دیں گی؟ خلاف توقع بڑے خوشگوار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نبیلہ کو بے حد حیرت ہوئی۔ تبھی اس کے بابا بولے، ارحم تم یہ مقدمہ ہار جاؤ گے، لہٰذا اس ٹاپک کو کلوز کرو۔ نہیں بابا، یہ آپ کی بھول ہے۔ اچھا، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ بس کریں، آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں بابا، آپ حیات عمر کو بھجوائیں گے یا پھر میں انہیں چلتا کروں؟ ارحم پھر بولا، ارحم تمہیں کسی بھی قسم کی فضول حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ انہوں نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو وہ بولا، آپ بھی کسی قسم کا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ مومنہ میری محبت ہے اور وہ میری ہی بیوی بنے گی۔ وہ اٹھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں بولا تھا۔ فرمان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں بیٹھو اور نبیلہ تم آج فیصلہ کرنا۔ یوں سمجھ لو کہ تم اس وقت ارحم کی ماں نہیں ہو اور نہ ہی مومنہ کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ میں تمہارے سامنے دو پروپوزل رکھتا ہوں۔ ایک تو حیات کا بیٹا ہے، نہایت شریف، باعزت پیشے سے منسلک ہے، کردار کا مضبوط اور صوم صلات کا پابند ہے، گھر میں خوشحالی بھی ہے اور قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا، یہ میرا بیٹا ہے، خوبصورتی ہے اس کی مگر صرف ظاہری، کام دھام کچھ نہیں کرتا، خوبی بھی ایسے کوئی نہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے۔ کردار کے بارے میں تو میں بھی مشکوک ہوں، لوٹ مار کرنے والوں میں یہ بھی شامل رہا۔ اب انصاف سے کام لو، بتاؤ کہ کون سا پروپوزل بہتر ہوگا؟ جو تم کہو گی وہی ہوگا، یعنی کہ جس کے حق میں تم فیصلہ دو گی وہی میں منظور کر دوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے ارحم کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گویا لہو ٹپک رہا تھا۔ نبیلہ کو خاموش دیکھ کر وہ بولے، ہاں بھائی بولو بھی، میں کیا کہوں اب؟ ہاں۔ وہ جذبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو فرمان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بابا، میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، بہت جلد مجھے نوکری مل جائے گی۔ وہ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جلدی سے بولا تھا۔ فرمان نے سامنے رکھا اپنا چشمہ اٹھا کر لگایا، تم اب جا سکتے ہو ارحم۔ وہ چند پل انہیں دیکھنے کے بعد دروازہ دھماکے سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نبیلہ اپنے شوہر سے بولی، کیوں اتنا سخت دل کر لیا ہے آپ نے؟ مان جائے نا اس کی بات۔ کیا کہا؟ مان جاؤں؟ یعنی کہ مومنہ کی زندگی کو جہنم بنا دوں، اسے دلدل میں پھینک دوں؟ وہ انتہائی نفرت سے بولے تھے، آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس نے کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، اور بس نبیلہ بس، مزید کچھ مت کہو۔ فرمان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اور سنو، کل حیات چلا جائے گا اور چند دن تک وہ اور اس کی بیوی دونوں آئیں گے۔ چھوٹی سی رسم کرنے کا ارادہ تھا میرا، اب سوچ رہا ہوں کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہ ہی پڑوں۔ اگلے ہفتے مومنہ کا نکاح ہوگا، تم خفیہ تیاری جاری رکھو اور سامعہ سے بھی کہہ دو، اور ہاں، اس کمینے کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر کتاب کھول کر اس میں گم ہو چکے تھے۔ نبیلہ آنکھیں دوپٹے سے رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلی صبح حیات عمر ملتان روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ارحم نے سکون بھرا سانس لیا، ایک نادیدہ بوجھ جیسے اسے کندھوں سے ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے پرانی روٹین شروع کر دی۔ وہ صبح کا گیا، رات بہت دیر سے گھر لوٹتا تھا، زیادہ تر کتابوں میں ہی سر گھسائے رکھتا، یا پھر طرح طرح کے نوٹس بنائے جاتے۔ رحیم بھائی کے بتانے پر پتہ چلا تھا کہ وہ ان دونوں CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ فرمان نے یہ سنا تو بے حد حیران ہوئے۔ نبیلہ البتہ بہت خوش تھی۔ ان کے سجدے ایک دفعہ پھر سے طویل ہو گئے، مگر ایک مومنہ تھی جسے کسی پل چین نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن اتوار کا تھا۔ کرن ناشتے کے بعد اپنی سہیلی نادیہ کے گھر چلی گئی۔ سامعہ بھی رحیم بھائی کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، صرف ماموں اور مامی جی گھر پر تھی۔ ارحم رات کو بھی گھر نہیں آیا تھا اور اس نے ناشتے کے بعد برتن سمیٹ کر دھوئے اور پھر کچن اور لاؤنج کی صفائی کی۔ ماسی کی آج چھٹی تھی۔ پائپ اور جھاڑو لے کر وہ صحن میں آئی، پہلے پتوں اور پھولوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالا اور پھر پائل لگا کر صحن کو دھونے لگی۔ تبھی ارحم کی بائک صحن میں آن کر رکی تھی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے پائپ سمیٹ کر وائپر لگانے لگی تھی۔ ارحم اندر جانے کے بجائے اس کے قریب چلا آیا اور بولا، کیا ہو رہا ہے ڈیئر؟ اور یہ ماسوی والا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ اس کے دل کا نقوش دیکھتے ہوئے شگفتگی سے بولا تھا۔ مومنہ نے اس کی نظریں محسوس کر کے دوپٹہ اچھی طرح اپنے اوپر پھیلا لیا اور پھر وائپر اور جھاڑو اٹھا کر پچھلے صحن میں رکھنے کے لیے چلی گئی۔ ارحم ہونٹوں کی تراش میں مسکان دبائے اندرون حصے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ مومنہ کچن میں آئی تو ارحم کو ایپل شیک بناتے دیکھ کر چونکی، پھر سبزی کی ٹوکری اٹھا کر لاؤنج میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارحم بھی جگ گلاس اٹھائے وہاں آ گیا۔
کب تک تم غم کی تصویر بنی رہو گی؟ نکل آؤ اس دکھ کی کیفیت سے، منگنیاں تو ٹوٹتی ہی رہتی ہیں نا۔ جگ میں برف کے کیوبز ڈالتے ہوئے اس نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اف، اتنی ظالم نگاہوں سے مت دیکھو، سچ مچ مر جاؤں گا یار۔ اسے مسلسل بولتا دیکھ کر مومنہ نے چھری پٹخی اور کھڑی ہو گئی۔ رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو ادھر۔ مومنہ کو اٹھتا دیکھ کر اس نے ہانک لگائی، مگر وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے مامی جی کی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی غصے میں اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ مامی جی اسے آندھی کی طوفان کی طرح آتا دیکھ کر پریشان ہوگی۔ مجھ سے بات کر کہاں جاؤ گی مومی؟ آنا تو آخر تمہیں میری ہی پناہوں میں ہے نا، تو پھر اتنا گریز کیوں؟ اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر وہ سختی سے بولا تھا۔ ارحم، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ بتا نہ جانم، کیوں خاموش ہو؟ ہاں؟ اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر ارحم نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لہرا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ ارحم ساکت نگاہوں سے کچھ پل اسے گھورتا رہا اور پھر ایک جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ نبیلہ نے لپک کر مومنہ کو تھاما تھا، ورنہ شاید وہ چکنے فرش پر آن گرتی۔ ارحم کے خونخوار تیور دیکھ کر نبیلہ کی جان پر بن آئی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ مومنہ ڈیئر، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میرا باپ کہتا ہے کہ ارحم بہت برا ہے، اور میں تمہیں برا بن کر دکھاؤں گا اب۔ وہ دھیمے لہجے میں غرا کر بولا تھا اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ نبیلہ جلدی سے نیم بے ہوش مومنہ کی طرف لپکی تھی۔ ایک ہفتہ لگاتار گھر میں رہنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ فرمان نے اسی موقع کو غنیمت جان کر ملتان فون کر کے حیات عمر کو بلوا لیا تھا۔ وہ اپنی 2 بیٹیوں اور بہو کے ساتھ رات کو ہی آگے تھے۔ خوب لدے پھندے سے پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکروں سمیت گھر میں تو فوراً ہلچل مچ گئی۔ سامیہ بھابھی اور مامی جی بازار کے چکر لگانے میں مصروف تھی، اور کرن اس تمام ہنگامے سے قطعاً بے نیاز نظر آتی تھی۔ اس نے مومنہ کے ساتھ بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی۔ مومنہ چاہ کر بھی اس بیگانگی بھرے رویے کو کھوج نہ سکی۔ جمعے والے روز سپہر کے وقت اس کا نکاح تھا۔ مومنہ کی 2 خالائیں، ایک پھوپھی اور دیگر رشتہ دار صبح ہی آ پہنچے تھے۔ لاؤنج میں ایک طوفان بدتمیزی مچا تھا اور بچے چلا چلا کر ماؤں کے دوپٹے پکڑنے میں رونے دھونے میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیاں خوب ہلہ گلا کر رہی تھیں۔ کچھ بزرگ خواتین بڑے کمرے میں سر جوڑے کانوں میں گھسی کھسر پھسر کر رہی تھی۔ کچھ مہمان خواتین اور بیاہتا لڑکیاں جن نظروں سے مومنہ کو دیکھتی تھی وہ اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ جاتی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ کسی سے نگاہ ملانے کے لائق تو وہ رہی نہیں تھی، اور ہم نے پورے خاندان میں جس طرح سے اسے رسوا کیا تھا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ اس نازک وقت میں اسے اپنے ماں باپ بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کو یوں بے سائبان نہ ہونے دیتے۔ وہ پہلو ان کی تصویر دیکھتی، ان سے باتیں کرتی رہتی۔ دل زیادہ گھبراتا تو مامی جی کی آغوش میں سر چھپا لیتی۔ کوئی ایسا دوست ہمراز جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے خدشات کہہ ڈالتی، کوئی نہیں تھا۔ کرن کا رویہ اسے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ بات کرنا تو دور کی بات، وہ مومنہ کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ کرن کے متعلق سوچتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ سامیہ بھابھی نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے گڑیا، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ سب کے درمیان بیٹھو، ہنسو بولو۔ وہ اس کی نانا کے باوجود زبردستی اسے اٹھا کر لاؤنج میں لے آئی تھی۔ لڑکی نے اسے دیکھ کر اپنے والیوم مزید بلند کر لیے۔ اسی پل بارات آ جانے کا اعلان ہوا تھا۔ شہروز کی 2 بھابیاں، ماں اور رشتہ دار خواتین ابھی ابھی پہنچی تھی۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی بھگدڑ مچ گئی۔ مامی جی کے کہنے پر مومنہ کو اوپر پہنچا دیا گیا تھا۔ اسی پل مولوی صاحب بھی آ گئے۔ سامیہ بھابھی مہمانوں کی توازوں میں لگی ہوئی تھی اور کرن ہنوز غائب تھی۔ مومنہ لرزتے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے ہی شہروز کی بہنیں بھاری بھرکم شاپرز اٹھائے چلی آئی۔ اب وہ بڑے دلار سے مومنہ کو ایک ایک چیز دکھا رہی تھی اور وہ بے دلی سے سب دیکھتی جا رہی تھی۔ شہروز کی چھوٹی بہن مومنہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکان تھی۔ وہ بار بار فرتے محبت سے مومنہ کے ساتھ لپٹ جاتی اور کہتی، ہمارے ابا کی پسند تو لاجواب ہے۔ اسی پل سامیہ بھابھی بڑی سی چادر لے کر اندر آئیں تو ان کے پیچھے ایک بزرگ اور رحیم بھائی بھی ساتھ تھے۔ سامیہ بھابھی نے اشارے سے تمام لڑکیوں کو باہر نکلنے کا کہا۔ ان کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی اور اسی پل دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ اندر آتے ارحم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ سامیہ بھابھی بھی ڈر کے مارے رحیم بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ کم و بیش ایسے ہی تاثرات سب کے چہروں پر نظر آ رہے تھے۔ ارحم کا دایاں بازو
زخمی تھا اور چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے۔ وہ سب سے بے نیاز اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات، آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر مومنہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرے کا رنگ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ مولوی صاحب اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے بغیر ایک دفعہ کارو مولوی صاحب اس صورتحال کو سمجھے بغیر ایک دفعہ پھر کارروائی شروع کرنے لگے۔ تبھی ارحم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، پلیز مولوی صاحب، آپ چند منٹوں کے لیے باہر تشریف لا جائیں، مجھے اپنے والد محترم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے فرمان کی طرف دیکھا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کچھ کہے اپنے رجسٹر سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میری خواہش، میری چاہت، میری محبت کا خوب جنازہ نکالا جا رہا ہے یہاں۔ اس نے پٹیوں میں جکڑے بازو کو دباتے ہوئے زہر خن لہجے میں کہا، ارحم، خدا کے لیے اب کوئی ڈرامہ مت کرو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، ہماری عزت کو خاک میں مت ملاؤ۔ رحیم بھائی نے التجائی لب و لہجے میں کہتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈرامہ نہیں، بلکہ آپ لوگ میری زندگی کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے۔ بہتر یہی کہ آپ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کر دیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ فرمان اپنا سینہ مسلتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے۔ رحیم بھائی بابا کے پیچھے لپکے تھے اور سامعہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ مومنہ بے اختیار ارحم کی طرف بڑھی تھی اور بولی تھی، خدا کے لیے ارحم، یوں مت کرو، مجھے ذلتوں کے اندھے گھڑے میں مت پھینکو، مجھے لوگوں کی نگاہوں سے مت گھراؤ ارحم، خدا کے لیے۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر رو پڑی تھی، مگر اس کی آہ و بکا کا ارحم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔